السلام علیکم دوستو، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جہاں فضا حسین، امید کرتے ہیں تمام برا خیر وفیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے جرنیل کی بات کریں گے جس کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو اور غیر مسلم بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس جرنیل کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ 1178 میں موجودہ عراق کے شہر طرحیق میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام اور عراق پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں پورے یورپ کی متحدہ فوج کو شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ آپ کے چچا سلطان نور الدین زنگی کے فوجی کمانڈر تھے، اس لیے آپ بھی فوج میں دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ بھی نور الدین زنگی کی فوج کے افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے پر جب مصر پر حملہ کیا گیا تو اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے۔ مصر کی فتح کے بعد 1171 میں ان کو مصر کا حاکم مقرر کیا گیا اور اسی عرصے میں انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی تو ریاست میں بہت سی ریاستیں قائم ہو گئیں، تو اسی طرح سلطان نے بھی ایک الگ ریاست قائم کی۔ اس سے 1174 میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے حکمران بنے، اور یہاں سے انہوں نے ایک نئی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور 1182 تک شام، حلب وغیرہ کے علاقے فتح کر لیے۔ یوں وہ اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی اور اپنے جنگی کارناموں میں نور الدین زنگی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ سلطان کے اندر جہاد کا بہت جذبہ تھا، وہ جہاد کے بہت شوقین تھے، اور ان کی زندگی کا بہت بڑا مقصد بیت المقدس کی فتح تھی اور ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ آپ کے دور حکومت میں صلیبیوں سے 4 سال کا امن معاہدہ ہو چکا تھا، جس کے مطابق مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ لیکن یہ معاہدہ صرف کاغذی معاہدہ ثابت ہوا، کیونکہ یہودیوں نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا تھا، اور بات یہاں تک آ پہنچی کہ 1186 میں انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا سوچا اور انہوں نے اپنا لشکر روانہ کر دیا۔ مگر جب سلطان کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے فوراً اس کا تعاقب کیا اور ایک جگہ پر بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور 30,000 کو قیدی بنا دیا گیا۔ ایک اور مشہور واقعہ حاجیوں کے قافلے کو لوٹا گیا اور وہاں پر موجود ان کے کمانڈر رچرڈ لیڈ نے حاجیوں کو کہا کہ اب بلاؤ اپنے نبی محمد کو، وہ تمہاری مدد کرے۔ انہوں نے قافلے کے تمام حاجیوں کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے قسم کی کہ میں اس ظالم حکمران کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور انہوں نے قسم اٹھا لی، اور 3 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے نیند نہیں کی۔ جب نیند کا غلبہ آتا تو لکڑی سے ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتے۔ اس کے بعد وہ دن بھی آ گئے جب تمام یہودی مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے سلطان کی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن سلطان نے ان کو شکست دی۔ شکست کے بعد ان کے تمام حکمران اور شہزادے سلطان کے خیمے میں قیدی بن کر آئے تو سلطان نے سب کو پانی دیا، لیکن رچرڈ کو سلطان نے پانی نہ دیا، کیونکہ مسلمان جس کو پانی دیتے ہیں وہ مسلمانوں کی امان میں آ جاتا ہے۔ سلطان نے رچرڈ سے کہا کہ تو نے کہا تھا کہ بلاؤ محمد کو، وہ تمہاری مدد کرے، تو آقا نے ایک ادنا سا غلام بھیج دیا ہے۔ میں اپنے آقا کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ سلطان نے تمام کو معاف کر دیا، لیکن رچرڈ کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا۔ اس فتح کے بعد سلطان بیت المقدس کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ 1 ہفتے کی جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ اس کے بعد بیت المقدس
91 سال بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان کی سب سے بڑی فتح تھی۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے نور الدین جنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح سلطان نور الدین جنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہو گئی۔ یہ تھی مختصر سی کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی، لیکن آج بھی بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے۔ اللہ ہمیں بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی عطا کرے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ والسلام۔